ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائیں کو بلا کر دریافت کیا۔ سائیں نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ گائے کا دودھ پی کر پلا ہے۔ مسول کو بلایا گیا۔ تم کو کیسے پتہ چلا اصل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسول کے گھر اناج، گھی، بھنے چنے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا گیا۔ اس کے ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہیں۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساس کو بلا بھیجا۔ ساس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے ہمارے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن وہ 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصاً متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام دیتے ہیں تو ہیرے جواہرات دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ یہ کسی چرواہے کے بیٹے کا اسلوب ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔